الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالباسط، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پروگرام انکار حدیث ایک باطل تحریک، اس تعلق سے ہماری گفتگو پچھلے ایپیسوڈ میں چل رہی تھی، اور ہم اسباب و عوامل پہ غور کر رہے تھے کہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ انکار حدیث کا فتنہ شروع ہوا، اور اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ تحریک مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ العزیز ہم ان ڈاؤٹس کو جاننے کی کوشش کریں گے، ان شبہات کو جاننے کی کوشش کریں گے جو شبہات یہ منکرین حدیث پیش کرتے ہیں سیدھے سادے عوام کے ذہنوں میں یا کم علم لوگوں کے ذہنوں میں، اور انہیں بھٹکاتے ہیں، انہیں راہ حق سے منحرف کرتے ہیں اور حدیثوں کے تعلق سے بدظن کرتے ہیں۔ بہت سارے ڈاؤٹس ہیں، بہت سارے شبہات ہیں، کچھ ایسے ہیں جو عام لوگوں کے لیے اس کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ جو کم علم لوگ ہوتے ہیں، سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے جب وہ شبہ آتا ہے تو وہ ششدر رہ جاتے ہیں کہ کیا ایسا بھی ہے۔ چنانچہ اپنی کم علمی کی وجہ سے جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑتا ہے تو وہ خود اسی نظریات کے حامل ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے شیخ محترم سے جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان شبہات کا کیا جواب ہے، اور ان شبہات کی کتنی حقیقت ہے، اور ان شبہات میں کتنا دم ہے۔ سب سے پہلے جو عام طور پر شبہہ پیش کیا جاتا ہے شیخ، یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہر چیز بیان کی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اس میں ہر چیز اللہ نے بیان کر دی ہے۔ تو جب ہر چیز قرآن میں اللہ نے بیان کر دی ہے تو ہمیں دوسری طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتنی سچائی ہے اس میں کہ واقعی قرآن میں ہر چیز اللہ رب العالمین نے بیان کر دی ہے، اور اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ تبیانا لکل شیء۔ ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے۔ قرآن کی حیثیت اصول کلیہ کی ہے۔ جی، اگر قرآن شریف میں سب چیز با وضاحت بیان کر دی گئی ہوتی، جیسے کہ اس آیت کریمہ سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو قرآن ہی تو یہ کہہ رہا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تو اس کی کیا ضرورت؟ یہ کیا قرآن میں ٹکراؤ نہیں محسوس ہو رہا ہے؟ ظاہری طور پر ٹکراؤ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معنی مراد لینا کہ قرآن کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں سب کچھ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، یہ معنی غلط ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی یہ کہہ رہا ہے لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے نہ ہو کر کسی اور کی طرف سے اگر یہ قرآن آیا ہوتا تو اس میں بہت اختلاف آپ پاتے، تضادات ہوتے، اور یہ جو تضاد تبیان لکل شیء لتبین للناس کے درمیان ہے، اگر ان کا معنی الگ الگ ہے جیسا کہ یہ حضرات بیان کر رہے ہیں، تب تو یہ آیت کریمہ اس آیت کریمہ سے ٹکرا رہی۔ اس کا جواب دیں، کیا جواب ہے اس کو؟ اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس سوائے اپنی عقلی تک بندیوں کے اور کوئی جواب ہے نہیں۔ میں ایک اور بات کروں، اگر ہر چیز قرآن شریف کے اندر ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، صحابہ کرام کو کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، محدثین و مفسرین کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اب تک کی لکھی ہوئی ساری تفسیری خدمات و کوششیں سب ناکارہ و بیکار ہیں، قرآن خود اپنا بیان ہے جیسا یہ خوشنما لفظ ظاہر کر رہا ہے۔ جی، تو میں یہ پوچھتا ہوں، یہ منکرین حدیث نے تفسیریں کیوں لکھی ہے؟ صحیح بات ہے۔ پرویز نے تفسیر کیوں لکھی؟ پرویز نے تفسیر لکھی ہے۔ ہاں، تو پرویز نے تفسیر لکھی اور دوسرے لوگوں نے، اور یہ جو کتابیں لکھتے رہتے ہیں صلاۃ القرآن، صلاۃ القرآن، اگر قرآن کے اندر سب کچھ ہے تو آپ کو الگ سے صلاۃ القرآن لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے بہت ساری کتابیں قرآن کا نام لے کر لکھی ہیں، الگ الگ یہاں وہاں کی آیتیں منمانی طریقے سے کاٹ چھانٹ کے، اور یہ نظریہ اور وہ نظریہ اور یہ قاعدہ اور وہ قاعدہ، یہ اصول اور وہ اصول،
یوں سب بیان کیا ہے. بھائی جب قرآن میں سب کچھ ہے تو آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ تو سب کچھ ہے ہی. بالکل، صرف سب ٹرانسلیشن کچھ ہے کافی تو تھا، اپنے آپ سمجھ لے گا آدمی. ترجمہ کر دیتے کافی تھا. ترجمہ کر دیتے. اگر آپ کو یہ پریشانی تھی کہ عربی میں ہے وہ، ہم لوگ عربی نہیں جانتے، تو ترجمہ کر دیتے، ہر ایک آدمی سمجھ جاتا. تو آپ کو تفسیر لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کا تفسیر لکھنا، یہ کتابیں لکھنا اور الگ الگ اصول بیان کرنا، الگ الگ اصطلاحیں مرکز ملت اور یہ اور وہ تمام دنیا بھر کی یہ سب کچھ کرنا، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو بھی یقین نہیں ہے کہ قرآن کے اندر سب کچھ ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کے معانی اور مطالب کی تفسیر، توضیح و تشریح کی جائے. بغیر اس کے یہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. تبھی آپ نے تفسیریں لکھی ہیں. تو آپ کا عملی جو کام ہے وہ قول سے ٹکرا رہا ہے. تو کون سی بات آپ کی صحیح ہے؟ وہ دعویٰ صحیح ہے یا یہ عمل جو ہے آپ کا یہ صحیح ہے؟ ظاہر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. تو یہ معنی لینا کہ قرآن شریف میں ہر ایک چیز ہے اور ہر ایک چیز کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تشریح کی ضرورت نہیں ہے، نبی کے تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں، صحابہ کرام کو تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ان کو تو نہیں ضرورت اور ان کی بیان کی ہوئی تفسیر غیر معتبر، تو تم جو بیان کر رہے ہو، تفسیر کر رہے ہو کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا اعتبار کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ بالکل جو اتھارٹی ہے، جس کو اللہ رب العزت یہ خدمت دے رہا ہے، اس کی تو سنتے نہیں. اس کی تو سنتے نہیں. جس کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو وضاحت کر کے بتانا، اور اس کی وضاحت کو آپ تسلیم نہیں کرتے. اور آپ کون ہیں؟ آپ کی وضاحت ہم کیوں سنیں گے؟ امت کیوں سنے آپ کی کوئی آدمی بھی آپ کے یہ بیان کیے ہوئے اصول، بیان کیے ہوئے قاعدے، بیان کی ہوئی تفسیر، اس کو کیوں مانے؟ آپ کون ہیں؟ آپ نبی کی نہیں مانتے، آپ نبی کے شاگردوں کی نہیں مانتے، شاگردوں کے شاگردوں کی نہیں مانتے، کسی کی بات نہیں سنتے، سب کو غلط بتاتے ہیں. آپ سے زیادہ غلط آدمی تو کوئی ہے ہی نہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ جو شبہ ہے یہ محض جاہل لوگوں کو بہکانے کے لیے، ورنہ اس کے پیچھے لوجک کچھ نہیں ہے، بنیاد کچھ نہیں ہے، وزن کچھ نہیں ہے، بالکل بے وزن اور بے بنیاد. کیا مطلب ہے اس کا جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے؟ کل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں اب کوئی چیز چھوٹی نہیں. اب مان لیجئے نماز ہی کو لے لیجئے آپ، نماز بہت بڑا رکن ہے اسلام کا. کچھ مثالوں کے ذریعے سے بتائیں شیخ کہ کیسے یہ توحید ممکن کے ہے. بعد اگر کسی چیز کا درجہ ہے تو وہ نماز ہے. قرآن شریف میں کہیں نماز پڑھنے کی ترکیب لکھی ہے؟ ترکیب تو دوسری بات ہے. میں تو ذرا اسی بات کو لیتا ہوں. یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر چیز ہے قرآن میں، ہر چیز ہے قرآن میں، جو لوگ انکار حدیث نہیں کرتے ان میں ایک دو فرقے نہیں ہیں، دسیوں بیسیوں فرقے ہیں. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اختلافات ہیں نا بہت سارے. بالکل. اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، سنی، رافضی اور قادیانی اور بھی سب مان لیجئے. حالانکہ قادیانیوں کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کو بھی ہم داخل کر لیتے ہیں. یہ سارے باوجود آپس میں ایک دوسرے کے مختلف ہونے کے، شیعہ سنیوں میں کتنا اختلاف، حنفی شافعی میں کتنا اختلاف ہے، اہل حدیث بریلوی اور دیوبندی میں کتنا اختلاف ہے، اور صوفیوں میں اور غیر صوفیوں میں کتنا اختلاف ہے. ان تمام اختلافات کے باوجود آج تک 1400 سال کی تاریخ میں ان تمام فرقوں میں آپس میں اختلاف ہونے کے باوجود اس بات میں اختلاف نہیں پایا گیا کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے. جی بالکل. اب منکرین حدیث کو لے گئے، جمعہ 8 دن ہوئے ان کو پیدا ہوئے. ایک صاحب کہتے ہیں 5 وقت کی نماز ہے، ایک صاحب کہتے ہیں نا 5 وقت کی کہاں ہے، ثابت ہی نہیں ہے قرآن سے، 3 وقت کی نماز ہے. ایک صاحب کہتے ہیں بالکل غلط ہے، صرف 2 وقت کی ہے نماز، ایک 5 وقت کی، ایک 3 وقت کی، ایک 2 وقت کی. ایک صاحب کہتے ہیں یہ سب تمہاری ناسمجھی ہے، نماز کا یہ مطلب تھوڑی ہے جو تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. تو دعا اذکار ہیں کہ اذان دیں گے کہ امام آئے گا، پیچھے لوگ جمع ہوں گے، پھر قیام کریں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، یہ سب مطلب تھوڑی ہے. پھر کیا ہے جی، وہ اپنی منمانی ہاں کرا ہے.
4 آدمی 5 اختلاف۔ جی شیخ، انشاءاللہ العزیز ہم بریک کے بعد آپ کے پاس آئیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہمیں لینا ہے، آپ کہیں جائیے گا نہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ ہم اپنے شیخ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ منکرین حدیث جو ایک شبہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ نے اس میں ہر چیز بیان کر دی ہے، ہر چیز کی تفصیل اس میں موجود ہے، اسی کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیخ ہمارے بتا رہے تھے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اور خود منکرین حدیث نماز کے تعلق سے، صلاح جیسی اہم عبادت کے تعلق سے کس قدر مختلف ہیں، اور ہر آدمی کس طرح اپنی اپنی توجیہ پیش کرتا ہے۔ شیخ ذرا آپ اس بات کو مکمل فرمائیں۔ قرآن شریف میں ہر چیز ہے، ہر چیز ہے۔ ان منکرین حدیث کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں اور قرآن میں سب چیز ہے۔ تو 2 آدمیوں کو قرآن شریف میں نماز کے 5 اوقات مل رہے ہیں، 5 وقت میں نماز ہونی چاہیے، اور 2 آدمیوں کو 3 وقت مل رہے ہیں۔ 2 اور آدمی ہیں، ان کو خالی 2 ہی وقت مل رہے ہیں قرآن شریف میں۔ جی، وہی قرآن ہے، ان کا قرآن الگ، ان کا قرآن الگ، ان کا قرآن الگ ہے کیا؟ اور قرآن میں سب چیز ہے، یہ دعویٰ ہے تمہارا بھی، ان کا بھی، ان کا بھی، ہر چیز ہے قرآن میں۔ تو یہ اوقات میں اختلاف کا اس کا ہوگا؟ جی، یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں شیخ، کیا منکرین حدیث؟ زکوٰۃ وکات کچھ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ کا جو نظام، جو سسٹم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، خلفائے راشدین کے زمانے کا، اور فقہائے اعظام نے اسی کو جاری کیا اسلامی حکومتوں میں۔ وہ جوں کا توں جاری کیا گیا، ان کے وہ نہیں ہے۔ تفصیل جو ہے وہ تو قرآن میں نہیں ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ بھی اللہ نے بیان نہیں زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی کچھ ہے نہیں کہ بھی جانوروں میں کتنا کتنی ہوگا، دی پیسے جائے میں گی، کتنا دیں۔ کتنے دن کے بعد دی جائے گی، زندگی میں ایک بار، یا سال میں ایک بار، یا مہینے میں ایک بار، یا ہر دن؟ کہیں ذکر نہیں ہے قرآن شریف میں۔ پھر کس حساب سے دی جائے گی، اس کا نصاب کیا ہوگا، پھر کس آدمی کو دینا چاہیے؟ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، تو انہیں تو کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے، ظاہری طور پر قرآن سے جو معلوم ہوتا ہے۔ من مانی تشریح، من مانی توضیح اس کی کرتے رہتے ہیں، اسی لیے ان میں اتنا اختلاف ہے، خود ان کے درمیان۔ اور ان تمام دعووں کی کلی اسی سے کھل جاتی ہے، اوقات صلاۃ ہی سے کھل جاتی ہے، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بالکل کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے کہ یہ اختلاف کیوں ہے، 5 وقت، 3 وقت، 2 وقت، اور وقت ہی نہیں، یہ کیوں ہے؟ جبکہ قرآن شریف میں اوقات ذکر کیے گئے ہیں، تو جس کو 5 وقت نظر آ رہے ہیں، وہ بھی وہی قرآن پڑھ رہا ہے۔ تم کو 3 وقت کیسے نظر آ رہے ہیں؟ 2 وقت کیوں نہیں نظر آ رہے تم کو، اگر ہر چیز اس کے اندر موجود ہے تو نماز جیسی چیز پھر کیسے پڑھنا ہے، دعا کیا پڑھنا ہے اس میں؟ اب دعاؤں کے سلسلے میں ایک تو یہ کہ طریقہ رسول اکرم نے بتلایا ہے، آپ کو سجدے میں یہ، رکوع میں یہ، تشہد میں یہ، اور قیام میں یہ چیز پڑھنا ہے، اور وہ چیز تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے امت مسلمہ میں۔ انہوں نے بھی اپنے من سے قرآن شریف کی الگ الگ جگہ کی آیتیں کاٹ کاٹ کے ایک مجموعہ تیار کیا، کہا کہ یہ پڑھا جائے گا۔ ہمارے بدائیوں میں منکرین حدیث کا ایک زمانے میں بہت زور تھا، اب تو الحمدللہ ٹوٹ گیا۔ وہاں ایک آدمی تھا منکر حدیث، بہت بڑا، عبدالصمد بدایونی، مر گیا، اس کا بیٹا ہے۔ بات ہوئی اس سے، کیا پڑھیں گے آپ؟ نہیں، یہ دعائیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ان دعاؤں کو آپ یہ ثابت کریں گے کہ قرآن نے کہاں کہا ہے کہ یہ دعائیں پڑھیں گے آپ؟ قرآن نے کہاں ہے کہ رکوع میں آپ یہ دعا پڑھیں گے، سجدے میں آپ یہ دعا پڑھیں گے؟ یہ تو قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا نا آپ کو، آپ ثابت کیجئے۔ حدیث کو تو مانتے نہیں آپ۔ اور جو لوگ آج تک اسلام کو مانتے آئے ہیں، نماز پڑھتے چلے آئے ہیں، ان کا طریقہ غلط ہے، یہ روایتوں کا اسلام ہے، آپ قرآن والا اسلام۔ ٹھیک ہے، قرآن میں کہاں اب لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے؟ حدیث میں تو لکھا ہوا ہے کہ رکوع میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، تشہد میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، لیکن قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔
آپ نے اپنے من سے نکال دیا. آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں آپ. میں نے ان سے ایک سوال اور کیا، میں نے کہا یہ بتلائیے، جب حکم آیا قرآن میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ کہنے لگے کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے کیا ہمیں وہ بتا دیجئے قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ نبی نے ایسے نماز پڑھی، یا اس حکم کا مطلب یہ سمجھا اور اس پر عمل اس انداز سے کیا؟ کہاں ہے؟ دکھائیے کسی ایک بات کا بھی جو جواب ہو ان کے پاس. تو اپنی فکر سے تائب ہوا وہ؟ نہیں، دلیل ہے اس کی، ہے تو لاؤ. زید ہٹ دھرمی جو ہماری شہرت ہے، ہم بہت بڑے عالم ہیں، بیچارے کم پڑھے لکھے لوگوں کو ان میں بیٹھ کر عالم بنتے ہیں، علماء کرام پر، فقہائے اعظام پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور جب وہ بیچارے خاموش رہ جاتے ہیں، مسجدوں کے امام لوگ ہیں، بیچارے حافظ ہیں، صرف پڑھے لکھے ہیں نہیں، اب ان کے سامنے اوٹ پٹانگ اعتراضات کرتے ہیں، وہ بیچارے جانتے نہیں ہیں، فن حدیث کو سمجھتے نہیں، تو وہ کیا کریں ان کے سامنے بولیں. لیکن جب کوئی عالم آ جاتا ہے تو اس کے سامنے جو ہے بیگی بلی بن جاتے ہیں، پھر ان کے سمجھ میں نہیں آتا. یہ صورتحال ہے. تو قرآن شریف میں سب کچھ ہے جو اللہ رب العزت نے کہا ہے. تو قرآن شریف میں اصول ہیں، نماز پڑھی جائے گی، زکوٰۃ دی جائے گی، روزہ رکھا جائے گا، لیکن اس کی تفصیلات، چونکہ یہ ذمہ داری رسول کی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تبیین آپ کریں گے، تشریح آپ کریں گے، کر کے آپ دکھائیں گے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اسوہ تو رسول کو بنایا ہے اللہ رب العزت. تو اگر آپ کا کوئی عمل ہمارے لیے قابل قبول یا قابل عمل نہیں ہے تو اسوہ کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے بارے میں تو نہیں کہا کہ تم اسوہ ہو، رسول کے بارے میں کہا تھا. اور تمہاری حیثیت اور رسول کی حیثیت اگر ایک ہی ہے تو یہ آیت کریمہ تو تمہارے بارے میں بھی آنی چاہیے تھی، لیکن نہیں آئی ہے. اس کا مطلب تمہاری اور رسول کی حیثیت ایک نہیں ہے. رسول کی حیثیت بہت عظیم، اور وہ اسوہ ہے، اسی کو دیکھ کر ہم چلیں گے، اسی کو دیکھ کر نماز پڑھیں گے. وہ جیسے کہے گا ایسے نماز پڑھو، وہ نماز پڑھ کے ہمیں دکھائے گا، بتائے گا. زکوٰۃ کے احکام نافذ کرے گا کہ ایسے اتنے دنوں میں زکوٰۃ دینا ہے، اتنے مال پر دینا ہے، اتنے وقفے کے بعد دینا ہے، اور ان لوگوں کو دینا ہے. جیسے کہے گا ویسے مانیں گے، کیونکہ اسوہ وہ ہے. جب وہ اسوہ ہی تو قرآن کہہ رہا ہے وہ اسوہ ہے، کسی اور کو تو اسوہ نہیں کہا. تو اسوہ کا کچھ تو معنی و مطلب ہوتا ہوگا. وہ کیا ہے؟ بے شک. جو تم کہتے ہو کہ رسول تو ایک ڈاکیہ ہے، رسول تو رسول ہے، صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے تو پہنچا دیا. ہر آدمی اپنے اپنے تو حساب کیا سے سمجھے. اسوہ کی ذمہ داری بھی صرف پہنچانے کی ہوتی ہے؟ کیا مبین اور مشرح کی ذمہ داری بھی خالی پہنچانے کی ہوتی ہے؟ تو یہ جھوٹی باتیں ہیں ان کی. قرآن شریف کو بھی نہیں مانتے، یہ انکار قرآن کرتے ہیں. یہ منکرین حدیث نہیں ہے، منکرین حدیث و قرآن ہیں. قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں. قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، کیونکہ قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ میرے نبی مبین قرآن ہیں، تو یہ نہیں مانتے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی اسوہ ہیں، اور یہ نہیں مانتے، خود اسوہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ لوگ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے شیخ؟ جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جمعہ کے دن جب آواز دی جائے، تو یہ اللہ رب العالمین نے تو یہاں کوئی چیز بیان نہیں کی ہے کہ آواز دی جائے تو کس چیز کے لیے آواز دی جائے، وہ کیسی آواز ہوگی، کس وقت ہوگی، کب ہوگی، کہاں ہوگی. اس طرح کی تو کوئی بھی تفصیل بیان نہیں کیا ہے. قرآن شریف میں نہیں ہے، اور یہ سوال ان کے لیے بہت بھاری ہے. اسی لیے ان کا ایک گروپ ان تمام اعتراضات سے بچنے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ نہیں، امت جو عمل کرتی آ رہی ہے وہ عمل صحیح ہے اور وہی کریں گے ہم. پوری امت جو عمل کرتی چلی آ رہی ہے، میں نے تو جمعہ پڑھتے ہیں سارے لوگ، تو ہم بھی جمعہ ویسے ہی پڑھیں گے. یہ تو تمہارا نظریہ ہوا نا. بالکل صحیح بات. ایک صاحب سے بات ہوئی تو ہم نے کہا یہ تو تمہارا نظریہ ہوا، تم نے مجبوری میں ایک نظریہ بنا لیا. ہمیں تو قرآن سے یہ ثابت کرو کہ امت جو کچھ کر رہی ہے یہ قرآن میں لکھا ہوا. کہاں لکھا ہے؟ ہاں، اکثریت کے بارے میں تو اللہ نے کہا ہے کہ اکثریت گمراہ ہوگی. تو اب یہ جو امت کر رہی ہے اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ ایسا ہی ہم کریں گے کیونکہ یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے.
قرآن میں کہاں ہے کہ جو چیز تواتر سے چلی ہے وہ درست ہے؟ بالکل نہیں. جب نہیں ہے تو تم نے اس کو بنیاد کیسے بنایا ہے؟ انہوں نے اسی سے بچنے کے لیے، اعتراضات سے بچنے کے لیے اس طرح کی چیزوں ایسے لوگوں سے کبھی سامنا ہوتا ہے شیخ؟ کئی بحث بار ہوتی ہے؟ ہوا ہے، کئی بار ہوا ہے. اور یعنی کوئی خاص ان کا پیشوا اور رہنما ہے جس کی طرف یہ لوگ رجوع کرتے ہیں؟ جب وہ رسول اکرم کو رہنما نہیں مانتے تو کس کو رہنما مانیں گے؟ اسی طرح کی الٹی سلٹی کتابیں جن لوگوں نے لکھ دی ہیں حدیث کی دشمنی میں، وہی کتابیں ان کا سب کچھ ہیں. کوئی شخصیت، پرویز کی حیثیت اس وقت زیادہ ہے پاکستان میں، وہاں زیادہ ہے، ہمارے یہاں اتنا وہ نہیں ہے. کچھ لوگ وہاں سے لٹریچر منگا کر پڑھتے ہیں. جی ابھی تو آن لائن ہر چیز موجود ہے. ہے ہر چیز، لیکن سب کو میسر نہیں ہے. آن لائن ہونا الگ بات ہے، میسر ہونا الگ بات ہے. لیکن عموماً دیکھتے ہیں کہ اس فکر کے حامل وہ لوگ ہیں جو کالجز کے پیدا کردہ ہیں یا جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں جن کو عربی سے بالکل واقفیت نہیں ہوتی، وہی لوگ ہیں جو اس فکر کے حامل ہیں. عربی جانتے نہیں، ان کی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی، انہوں نے علم حاصل کیا نہیں کہیں. خاص طور سے علم حدیث کے بارے میں ان کی معلومات نہایت ناقص ہے. انہوں نے آنکھ کھولی، کسی کی صحبت پائی تو یہی دیکھا کہ بخاری شریف کی یہ حدیث میں ایسا ہے اور یہ غلط ہے، بخاری شریف کی اس حدیث میں ایسا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو غلط ہے. میں یہی دیکھا. انہوں نے پڑھی نہیں کبھی بخاری. امام بخاری کی اہمیت اور ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کبھی. ایسے آگے چل کے جیسا ان کو موقع ملا ویسا اپنے آپ کو ابھارنے کی کوشش کرتے رہے. بالکل بالکل، جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ منکرین حدیث کا جو سب سے بڑا شبہ تبیان لکل شیء، قرآن میں اللہ نے ہر چیز بیان کر دی ہے، اس کا ہمارے شیخ محترم نے جواب دیا کہ اس کا کیا مفہوم ہے. اور اگر آپ مان لیتے ہیں اس کے ظاہری لفظ کو لے کر کہ واقعی قرآن میں ہر چیز موجود ہے، تو ماننے کی شکل میں کون کون سی پریشانیاں آپ کو لاحق ہوں گی اور کون کون سے پرابلمس آئیں گے. اگر مان لیں کہ ہاں ہر چیز کی تفصیل اور ڈیٹیل اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر، اس صحیفے کے اندر بیان کر دی ہے، تو آپ کو کون کون سے جوابات دینے پڑیں گے. قرآن میں یقیناً ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کا اصول قرآن پیش کرتا ہے، باقی اس کے فروع جو ہیں، اس کی تفصیلات جو ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے اور اس کی تشریح کر کے بتایا ہے. اور خود آپ کی 23 سالہ جو نبوی زندگی ہے اس کے اندر قرآن کی پوری تشریح بیان کر دی ہے. جیسے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جاننا ہے، آپ کی سیرت کو جاننا ہے، تو آپ کو قرآن کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ قرآن کیا حکم دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.